اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے پنڈال، بڑے بڑے اجتماع جہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضور کی بڑی محفل ہے، اور جہاں لوگ کم ہوتے ہیں اس کو لیے لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ حضور کی چھوٹی محفل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ زیادہ لوگ ہونا حضور کی بڑی محفل کی ضمانت نہیں ہے یا اس کی عکاس نہیں ہے۔ حضور کی ہر محفل ہی بڑی ہوتی ہے۔ یہ تو اپنی اپنی بساط کی بات ہے، اپنے اپنے کیپیسٹی اور حیثیت کی بات ہے۔ کہیں پر بڑے بڑے دھرنے جو ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ 2 یا 3 لوگ حضور کا ذکر انتہائی خلوص اور نیت سے کرتے ہیں تو وہ اس بڑے دھرنے سے زیادہ بہتر جو ہے وہ محفل حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے بھائی طاہر صاحب بڑی محبت کے ساتھ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ساتھ دلشاد صاحب ہوتے ہیں اور ان کے باقی دوست احباب۔ میں نے وہ بھی دن دیکھے جب ہمارے طاہر بھائی جو تھے ان کی داڑھی شریف نہیں تھی، تو پھر اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کے کرم ہو گئے، اللہ نے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عطا کر دی۔ باقی تمام سنتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی زندگی کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں۔ زندگی ہے تو سنتے ہیں، لیکن یہ واحد سنت ہے جو مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی جاری رہتی ہے۔ طاہر بھائی، اللہ آپ کے خلوص کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائی انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ اور بڑی مدلل اور بڑے بھرپور انداز کے ساتھ آپ نقابت جو ہے وہ آپ فرما رہے تھے، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ 1000 کا نوٹ نظر آ جاتا ہے، ثواب نظر نہیں آتا، کیونکہ ثواب غیب کی چیز ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ غیب کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری نظر نہیں آتی سوائے قرآن مجید کے۔ تو جب آپ حشر کے دن حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تب آپ کو اس محفل کی ویلیو کا پتہ چلے گا۔ ہاں جی، ہم نے تو اپنی اوقات کے مطابق اس کا اہتمام کیا، اللہ اس کے اپنے فضل کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ لمبی باتیں نہیں ہیں، 2-3 کلام ہیں، باقی بھی ثنا خان تشریف لا چکے ہیں اور کچھ لا رہے ہیں۔ میں اپنی مخصوص سی حاضری میں، کیونکہ یہ علاقہ بڑا اچھا ہے، یہاں پر وہ جو ٹھیا والا ماحول ہوتا ہے وہ نہیں پڑھنے کا موقع ملتا، اور میں مختلف مقامات پر بھی جا کر کہتا ہوں کہ بڑے ذوق والے جو لوگ ہیں یہاں پر سننے کو میسر آتے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت میں آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ میں اختصار کے ساتھ 2-2 اشعار کے ساتھ اپنی حاضری تکمیل کی طرف لے جاؤں گا جہاں تک طبیعت کا ساتھ رہا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، جنہیں
تمہاری محبت نے سرفراز کیا، ممتاز کیا، جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، اور نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، کہو سبحان اللہ، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، ہو میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا دا، بولو میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا دا، بولو میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا دا، زہرا دیا لالا دا، سرگیدہ تارا ایک سبحان اللہ۔ یہ مائیہ سنیں، مائیے کے اندر جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے، دوسرے کا معنی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایسا مائیہ ہے جس کے تینوں مصروں کے معنی ایک جیسے ہیں۔ سرگیدہ تارا ہے، سرگی کا تارا ہمارے بزرگوں سے آپ پوچھئے گا کہ جب سرگی کا تارا آخر میں رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رات جانے والی ہے اور صبح آنے والی ہے، تو مطلب وہ سرگی کا تارا یہاں کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ظلم کی رات چھٹنے والی ہے اور حضور کی ولادت کا ٹائم قریب ہے۔ سرگیدہ تارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے، پڑھیے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے، بس تیرا سہارا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
खूबसूरत कलाम, नए कलाम आप 12 दफ़ा सुनते रहते हैं, एक हिस्सा है कलाम का, 2 अशार उसके समात कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ज़ौक़ बनेगा। उसके बाद में अपने जिन कलामों का कहा गया उसमें से 2 अशार तो शामिल होके एक लफ्ज़ है, काफ कैंची वाला, स्वाद आता है और रे आता है कसर। कसर का मतलब महल, बादशाहों का महल, कसर शाही बादशाहों के महल। ये एक मिसरा है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आसान उर्दू शुरू हो जाएगी। कसर शाही में कसर शाही में, कसर शाही में वो कब अपने कदम रखते हैं। कसर शाही में वो कब अपने कदम रखते हैं। कसर शाही में। मैंने जब ये कलाम पढ़ा तो मैंने कहा जी बुजुर्गों की बड़ी बातें हमने सुनी हुई हैं, कौन सा बंदा है जो इस शेर पर पूरा उतरता है। तो मुझे हजूर बाबा खादम हुसैन आपकी मिसाल नजर आई। कसर शाही में वो कब अपने कदम रखते हैं। राबतायुल के गुलामों उनकी दहलीज पे, उनकी दहलीज पे सर अपना जो हम रखते हैं। उनकी दहलीज पे सर अपना जो हम रखते हैं। कसरे शाही में अपनी किस्मत में वो खुद दुनिया के गम रखते हैं। अपनी किस्मत में वो खुद दुनिया के गम रखते किस्मत में वो खुद दुनिया के गम रखते हैं। अपनी किस्मत में वो खुद दुनिया के गम रखते हैं। राबता उनके फकीरों से जो कम रखते हैं। राबता उनके फकीरों से जो कम रखते हैं। राबता उनके शेर सुनिए। आपके रब ने कहा प्यार से यूं आयुने ना। शेर वो जो म्यार का हो। आपके रब ने कहा प्यार से यूं
یوں آیون نا محبوبہ کیسے نظروں میں، کیسے نظروں میں بسا کر تمہیں ہم رکھتے ہیں، کیسے نظروں میں، کیسے نظروں میں، کیسے نظروں میں بسا کر تمہیں ہم رکھتے ہیں، قصر شاہی میں۔ یہ شعر سن کے، یہ شعر سن کے سب کے لیے گزارش ہے، شعر سن کے میں کہ ہر بار خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں، میں کہ ہر بار خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں، میں کہ ہر بار خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں، میں کہ ہر بار خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں، اور وہ کریم ایسے، وہ کریم ایسے کہ ہر بار بھرم رکھتے ہیں، وہ کریم ایسے میں جاندا ہاں دن محشر دے بڑا مشکل بچنا میرا، میری قدم قدم تے غلطی ہے، پونا آن فرشتیاں گھیرا، میں جاندا دن محشر دے بڑا مشکل بچنا میرا، میری قدم قدم تے غلطی ہے، پونا آن فرشتیاں گھیرا، مینوں مجرم وانگر پیش کرے جتھے صد انصاف دا ڈیرا، سردار مویس بہانے نال تک لے سا حضور دا چہرہ، وہ کریم ایسے کہ ہر بار بھرم رکھتے ہیں، وہ کریم ایسے۔ نعت کا بیٹا قربان کیا کہہ کے، اچھا یہ شعر سن لیں، اب ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور کی ایک ٹانگ مبارک پر آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ٹانگ پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ واقعہ درج ہے۔ تو جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ہمیں دے دے، تو وہاں پہ شاعر نے شعر لکھا، بیٹا قربان کیا کہہ کے رکھے پاس حسین، بیٹا قربان کیا کہہ کے رکھے پاس حسین، بیٹا قربان کیا کہہ کے رکھے پاس حسین، ایک دیتے ہیں، ایک دیتے ہیں تمہیں، ایک کو ہم رکھتے ہیں، ایک
ایک دیتے ہیں تمہیں ایک کو ہم رکھتے ہیں قصر شاہی میں. جی بسم اللہ. ایک کلام اور پڑھ کے میاں صاحب کا کلام پڑھ لیں. جی آئیے. زہری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پرانا کلام ہے, اس کا ایک حصہ پڑھیے سنیے. اس کے ساتھ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ میں اس کے 2 شعر پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کر دوں گا. آکھی سونے نو آکھی سونے نو ہوائے نی آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا میں مر کے بھی نہیں مردا نظر ہووے میں مر کے بھی. مہربانہ سلطانہ ذیشانہ وڈے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ پیر رلدے سن بخت میرے ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی کلر شور زمین تے مہربانا بوٹے پیار دلائے نی بھلا ہووی سارا پتا سردار نو کیتیاں دا پردے عیبات پائے نی بھلا ہووی میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. اگر لطف آ رہا تو کہیے سبحان اللہ. میری کوشش پوری تھی کہ میں اپنی رینج سے باہر جا کے پڑھوں کیونکہ جہاں تک طبیعت کا ساتھ تھا. باقی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. او دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھن دروداں دے پھل چڑھن دروداں دے او دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھن دروداں دے پھل چڑھن دروداں دے چرچا میرے سونے دا چرچا میرے سونے دا پیا شام و سحر ہووے چرچا میرے سونے دا چرچا میرے سونے دا چرچا میرے سونے دا پیا شام و
सगर होवे कि तू बेली ते सब जग अणबेली दी बेली सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली मैं रोंदी नू छड़ गया सजना पा गयो डूंगिया फिकरा पाटिलीर पुरानी बागर तंग गयो बिच किकरा पाटिलीर पुरानी बागर तंग गयो बिच किकरा ते सबे सैया मैं इख्तिताम की तरफ हूँ तो ताहर भाई मुझे ये शेर जो है ये मैं दो शेर आपकी कफियात को मद्देनजर रखते हुए पढ़ूंगा। सबे सैया पानी गैया ते कोई कोई मुड़सी भर के जिन्ना भरिया सिर ते धरिया ओ पैर रखण डर डर के ते की कहियां ने मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा लोको मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा उचिया दे संग लाई उचिया दे संग लाई सदके जावा उचिया तो मैं जिननी में नाल निभाई सदके जावा उचिया तो मैं जिननी में नाल निभाई अल्लाहु 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 मेरी डाची दे गल विच तलियां मैं ता पीर मनावण चलनिया मैं ता पीर मनावण चलनिया शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा हो। मैंने आपकी मोहब्बत की खातिर वही सारे कलाम एक एक शेर में तार भाई पढ़े हैं। अब आखिर में ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्त वहाँ से काजी पार्क से आए, वो कह रहे हैं बार बार, मैं अपनी कोशिश के मुताबिक ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर। हाँ जी,
بعض دفعہ محفل جو ہوتی ہے وہ پنڈال میں ہوتی ہے، بعض دفعہ سٹیج پہ ہوتی ہے، بعض دفعہ آدھی ادھر ہوتی ہے آدھی ادھر ہوتی ہے. یہ اب کفیات کی بات ہوتی ہے، کہاں سے وہ چھٹا زیادہ لگے تو بندے کا رخ ادھر ہو جاتا ہے. تو میری کوشش یہی تھی تو میں ادھر ہی سنا کے جو ہے نا جہاں سے ذوق کا جو تسکین کا سامان میسر آ رہا. تو جناب خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام، اس کا ایک شعر سن لیجئے. میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مقدی مقاما، میں مقدی مقاما، میں مقدی مقاما، تجھتے ہو میں ہاری، میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری، ویا میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری، حکیماں طبیباں دے بس دیے گلنا. میں ضرور یہ آخری شعر اگر میری کوشش پوری ہے کہ جو ذوق آپ بنا کے بیٹھے ہیں اس میں کمی کی وجہ نہ بنے، اضافہ ہی ہو. حکیماں طبیباں دے بس دیے گلنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آخری شعر. حکیماں طبیباں دے بس دیے گلنا، میرے مرض دا ہور کوئی بھی حل نہ. حکیماں میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہ. بکھا جا بکھا جا بکھا جا بکھا جا بکھا جا بکھا جا، تو صورت پیاری وے میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری، وے میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری. لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، من بھاور جھلک دکھاؤ سجن مہو. لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، من بھاور جھلک دکھاؤ سجن. اوہ مٹھیاں گالی اللہ سجن، جو ہمراہ وادی سن کریاں وکھا جا وکھا جا، تو صورت پیاری وے میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری، کے مدتاں بیت گیاں رسنا یار کہ مدتاں بیت گیاں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب
حافظ محمد عثمان رانجھا صاحب خوبصورت ترین انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آپ کی حاضری کے دوران جناب صوفی محمد اللہ جدہ صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو ادب کے ساتھ صمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔